آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً عاشورہ کے روزے کا فرمایا، اور پھر جب دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک دن اور بھی ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، تو اس لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عاشورہ کے دن لوگ قبرستان میں قبروں پر باہر سے نئی مٹی ڈالتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، قبرستان کی زیارت یہ مسنون ہے، شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ عاشورہ کے دن کو قبروں کی زیارت کے لیے مخصوص کرنا یہ عجمی بدعات میں سے ہے، اور یہ قطعاً شریعت میں ثابت نہیں۔ یہ جو لوگوں نے رواج بنا لیا کہ 10 محرم کو عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائے تاکہ یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، مرد بھی، کوئی پھول چڑھاتے ہیں، کوئی دال ڈالتے ہیں، کوئی مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ طریقہ کار نبی کریم علیہ السلام یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے یہ گناہ ہے اور بدعت ہے۔ اسی طرح موم بتیاں جلانا، دال پھول، یہ سب عجمی خرافات ہیں، پیغمبر کی شریعت سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ ہاں، اس کا یہ کوئی غلط مطلب نہ لے، قبرستان کی زیارت کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر قبر پھوٹی ٹوٹی ہے تو اس کی مرمت بھی کر سکتی ہیں، لیکن قبروں پر بتیاں جلانا یا چراغاں کرنا یا قبروں کو پکا کرنا یا پختہ اینٹیں لگانا، یہ سب شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا قبرستان میں جیسے سب بے پرد ہو کر وہاں پر جاتی ہیں اور کئی غیر شرعی کام کرتی ہیں، تو احمد رضا خان نے خود مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس میں حدیث لایا، لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ السرج، ان پہ اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ جو قبرستان جائیں اور جو قبرستان میں چراغاں کرے، بتیاں جلائے، اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ یہ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے، فتاویٰ میں بھی موجود ہے۔ اور احمد رضا خان جو اہل بدعت کا بڑا مولوی ہے، اس نے صاف لکھا کہ عورتوں کا تو مزارات اولیاء پر بھی جانا حرام ہے، یہ اس نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو یہ سب کام جو ہیں، قبروں پر مٹی ڈالنا، موم بتیاں، اور 10 محرم میں جو کچھ اہل عجم کرتے ہیں، یہ سب ان کی خرافات بدعات ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا تو نبی پاک نے کھجوریں اور چھوارے منگوا کر ختم پڑھا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کسی کذاب ملا نے بیان کیا، یہ ختم کل 40ویں جمعراتیں، یہ جو ایصال ثواب کے انہوں نے اپنی طرف سے طریقے گھڑے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں، یہ بھی صرف عجمی رسمیں ہیں۔ حتیٰ کہ احمد رضا خان نے بھی اس کو تسلیم کیا، ان کی کتاب احکام شریعت ہے، اس میں صاف یہ ذکر کیا کہ تیسرے دن کہ یہ جو خیرات کا انتظام ہے، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، اور جو مولوی یہ خیرات کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے بریلوی مولوی ہیں سب کے دل مردہ ہیں۔ نبی پاک نے امام حسین کی شہادت کی جگہ کربلا بتلائی تھی، کس کو؟ یہ بعض لوگ حضرت ام سلمہ کی نسبت ایک غیر ثابت قسم کی روایت پیش کرتے ہیں، اسی روایت کے پھر کئی حصے بنا دیے، فلاں کو آپ نے خواب میں فرمایا۔ بھئی کسی امتی کا خواب حجت نہیں ہے، بڑے سے بڑا امتی ہو، خواب شرعی دلیل نہیں ہوتا، پھر اس خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ام سلمہ کو آپ نے شیشی دی، ہم نے یہ سب روایتیں دیکھی، کسی ایک بھی صحیح روایت میں
کربلا یا مقام شہادت کا تذکرہ قطعا نہیں ہے۔ اگر کسی ملا میں یہ ہمت ہو تو راویوں کی توثیق سمیت اور صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت دکھلائے، لیکن نہیں۔ تو حضرت حسن حسین کی جو شان ہے، مقام ہے، وہ صحیح روایات سے ثابت ہے، ان کے ساتھ محبت، ان کا مقام اور شان۔ لیکن یہ جو مولوی اپنی طرف سے چپریں لگاتی ہیں کہ فلانی شیشی خون بن گئی، اس میں مٹی تھی، اور آپ نے فرمایا کربلا کے شہداء کا خون لے کے آیا، اور کہتے ہیں یہ جو آسمان سرخ ہے یہ پہلے سرخ نہیں تھا، یہ کربلا کے شہیدوں کے خون سے سرخ ہوا۔ اور یہ طارق جہیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہر اینٹ کے نیچے خون نکلا، ہر پتھر کے نیچے خون نکلا، آسمان سے خون برسا، زمین سے خون برسا۔ یہ سب بکواسات ہیں، کسی ایک کی بھی سند نہیں۔ آپ دیکھیں اگر آسمان سے خون برستا ہوتا تو حضرت حمزہ کی شہادت پہ برستا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت حسین کا مقام اور درجہ اپنے مقام پہ برحق ہے، لیکن فاروق اعظم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، حضرت عثمان غنی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو نبیوں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر آسمان خون کے آنسو روتا، پتھر پہاڑ خون کے آنسو روتے، تو وہ رسول اللہ کی موت پر روتے اور وفات پہ۔ جب رسول کی وفات پہ آسمان سے خون نہیں برسا، پتھروں سے خون نہیں آیا، اور درختوں سے آوازیں نہیں آئیں، تو اس کے بعد دنیا میں جتنی معزز شخصیت ہو، کوئی عزت والی شخصیت محمد مصطفیٰ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ ملا کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں اور سب جھوٹ موٹ کے پراپیگنڈے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت برحق، ان کا مقام برحق، عند اللہ ان کی قبولیت برحق، وہ اپنے مقام سے ثابت ہے۔ لیکن یار لوگوں نے جو خرافات اور اپنی طرف سے ریڑیاں بڑھا رکھی ہیں، تو انہوں نے صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، عوام کو رلا کر پیسہ بٹورنے کے لیے کئی قسم کے خرافات انہوں نے خود تراش رکھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوتل میں ڈالی گئی، یہ ہو گیا۔ جب مولانا صاحب آپ سے پرزور اپیل ہے کہ خزینہ براہین میں آپ نے جو حافظ تحریر فرمائے ہیں ان کا ترجمہ بھی نہیں لکھا، پتہ نہیں آپ کیا، اور کیسے پتہ چلے گا کہ حافظ کا مطلب یہ ہے، ماخذ، اچھا ماخذ کا مطلب یہ ہے۔ ہم لوگ عربی جانتے نہیں ہیں، تو وہ کتاب میں نے صرف مولویوں اور طالب علموں کے لیے لکھی ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے تو میری کتاب اکابر کا باغی کون پڑھ لیں، وہ تو اردو ہے، اس میں عربی نہیں ہے۔ یہ جتنے حوالہ جاتے ہیں صرف علماء اور طلباء اور عربی دان طبقے کے لیے، المسلک المنصور، المعروف خزینہ براہین۔ اور اگر زیادہ شوق ہو تو پھر دور تفسیر میں تشریف لائیں، وہاں پر اس کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ ہو گیا برائے کرم قرآن پاک کا جو آیت تحریر کرتے کتاب میں اس کا ترجمہ سپارہ یا سورت آیت غیر مکی آیت لکھ کر نمبر لکھ دیا کریں۔ اچھا جی، یہ اچھا مشورہ ہے۔ تقریباً سب کتابوں میری میں یہ موجود ہے، بعض پہلی کتابوں میں نہیں ہوگا۔ ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی سماعت تیز ہوتی ہے، اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ معراج والی رات نبی پاک نے آسمان پر حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی تھی، تو مدینہ والی قبر کا فاصلہ اتنا نہیں، تو پھر مدینہ سے سننے کا کیوں قائل ہے؟ پھر تو ترنول سے سننے کا قائل بننا چاہیے۔ دلیل یہ دیتا ہے کہ جنت میں بلال زمین پہ تھے، آپ نے جنت میں سنا، اور دعویٰ یہ ہے کہ قبر کے قریب سے سنتے ہیں، پھر تو قریب نہ ہوا نا، پھر تو کٹر مشرک بن کے، واضح مشرک بن کے کہے کہ اسلام آباد سے بھی سنتے ہیں، پشاور سے بھی سنتے ہیں، ہر جگہ پہ سنتے ہیں۔ تو یہ جو مولوی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بالکل پٹڑی سے اترے ہیں۔ جو مسئلہ ہوتا ہے خرق عادت، اب خرق عادت میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہاں بندہ مجبور ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنی قدرت سے حضرت بلال کی جوتیوں کی آہٹ سنا دی، اور
حضرت زینب باہر کھڑی ہیں اور صحابہ کرام فاروق اعظم آپ کی مجلس میں ہیں، لیکن ان کی پست آواز آپ نہیں سن سکے، جو بخاری میں موجود ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ کوئی بھی ما فوق الاسباب نہیں سنتا۔ جہاں خرق عادت ہے، یہاں پر بعض بدھوؤں کو یہ بھی دھوکہ لگا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خرق عادت میں مخلوق کا کسب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں، جو مماتی کہتے ہیں خرق عادت شرک جائز ہے۔ یہ ان الوؤں کو پتہ ہی نہیں۔ خرق عادت اس لیے شرک نہیں کہ خرق عادت میں کاسب بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ تو اب اس کی مثال آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جہان اسباب سے مرتبط کیا ہے، مرد بیوی کا جوڑا ملے تو اولاد ہوتی ہے، عادت یہی ہے۔ اور خرق عادت حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب کوئی للڑ برادری کا کنواری کا بچہ پیدا ہو، یہ گھمن شمن کا کوئی رشتہ دار، تو اس کو کہو بھئی اس کا باپ تو کنواری ہے، وہ کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو ہمارا بھانجا صاحب یہ نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کی بدماشی ہوگی۔ ہم کہیں گے خرق عادت قانون عام نہیں بنتا، قانون اور عادت ہے۔ ڈنڈے سے سانپ پیدا ہوتا، اپنا انڈے سے سانپ پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، ہر ایک کا ڈنڈا نہیں بنتا۔ اسی طرح قانون یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انقطاع اسباب کے بعد نہیں سنتے، عادت یہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ کوئی بات اپنی قدرت سے سنا دے، چاہے جنت والی یا یہاں والی یا مسجد طوبہ والی، اللہ اس پہ قادر ہے، سنا سکتا ہے، لیکن قانون اپنے مقام پہ اٹل ہے کہ موت کے بعد اور انقطاع اسباب کی صورت میں مخلوق کوئی بھی نہیں سنتی۔ روضہ رسول پر کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ درود ہے ہی ایک، 25 کے قریب صحابہ نے آپ سے سنا، 45 سیغے، اور ہر سیغہ شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، درود کہتے ہیں اس کو ہیں۔ یہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ اجمی درود ہے، یہ کسی صحابی نے بتایا نہیں، تابعی نے پڑھا نہیں، نہ آپ کی قبر پہ تھے نہ دور رہ کر۔ یہ جو بریلر ہیں انہوں نے درود بدلا، جو للڑ دیوبندی ہیں 2 نمبر شیاطین اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حیاتی ہیں، یہ حیاتی نہیں، یہ حیاتین ہیں، نرے پاگل، تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، یہاں اللہم صلی علی، تو بریلوی کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی۔ تو پہلے درود میں تعریف کی ہے، درود پیغمبر نے جو بتایا وہ ہے اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا درود یہ رسول اللہ نے نہیں پڑھوایا، صحابہ تابعین کسی نے نہ آپ کی قبر پہ یہ درود پڑھا ہے اور نہ دور رہ کر یہ درود پڑھا ہے، یہ آپ کے مولویوں کا درود محرف شدہ ہے، اور یہ ظالم درود میں بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس نیت سے قرآن کا ختم پڑھنا کہ اللہ خیر اور برکت کرنا جائز ہے۔ بھئی عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک ہے نیت صحیح ہو، اور دوسری اہم شرط ہے کہ وہ پیغمبر کریم کی سنت کے مطابق ہو۔ اب پیغمبر کریم کی اتباع نہیں، جتنی اچھی نیت بھی ہو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب سمجھے گا گناہ ملے گا، اس کا نام بدعت ہوگا۔ یہ قرآن خوانی پر اجتماع اسوہ رسول سے ثابت نہیں، اصحاب رسول سے ثابت نہیں۔ یہ جو مروجہ 10 محرم تھے، ربیع الاول، یہ جو ختم والی ٹولیاں حافظوں والی، یہ طریقہ رسول بھی نہیں، طریقہ صحابہ کرام بھی نہیں، اور اس کو ثواب سمجھ کے جو پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، اور بدعتی پہ خدا کی لعنت ہے، برکت نہیں آتی۔ تو جو قرآن کو بدعت پہ پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من احدث محدثا او آوا، من احدث حدثا او آوا محدثا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس آدمی پہ خدا کی لعنت ہے جو بدعت کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ تو یہ جو بدعتی بیٹھے ہیں حفاظ کرام، خاتمی جماعت، ان کو ختم پہ بلانے والے پہ بھی خدا کی لعنت، اور ان پڑھنے والوں پہ بھی خدا کی لعنت۔ یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، جہاں امام الانبیاء فرماتی ہیں ان پہ لعنت ہے خدا کی،
تو آپ خیر اور برکت کی امید رکھیں گے۔ خیر اور برکت ملتی ہے پیغمبر کی اتباع میں، پیغمبر کی سنت میں۔ اپنی طرف سے مذہب بنا کر وہ کبھی جی یزید کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں وضاحت فرمائیں۔ بھائی دیکھیں، یزید خلیفہ بمعنی امیر کہنا بالکل جائز ہے، اور اگر خلافت سے معہودہ خلافت ہو تو وہ بالکل نہیں ہے۔ یہ بات تو پہلے یہ سمجھنی چاہیے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز آدمی کس حالت میں کھا سکتا ہے؟ غیر اللہ کی 4 چیزیں ہیں، صرف غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہیں، 4 سٹیپ پہ۔ پہلا، انما حرم علیکم المیتہ، مردار، والدم، رگوں والا خون، اور ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور 10ویں محرم کی سبیل، اور 12ویں یہ چاول، حلوے، یہ ما اہل، ہر غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز، یہ 4تھا درجہ ہے۔ آدمی اگر مجبور ہو گیا، بھوک سے مرتا ہے، اس کے سامنے 4 چیزیں ہیں تو وہ مردار کھائے۔ مردار کھا سکتا ہے لیکن اتنا کہ جان بچ جائے حالت اضطراری میں، اور اگر مردار نہیں تو خون، وہ اگلا سٹیپ، اگر وہ نہیں تو پھر خنزیر اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے، اور خنزیر کے بعد نمبر ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے، چاہے وہ غیر اللہ کے نام کی سبیل ہو، تقرب کے لیے، یا بکرا، چھترا، حلوہ، گوشت، کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب ما اہل میں داخل ہے، اور وہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ اجازت صرف حالت اضطراری بھی ہے۔ عورت کا قبرستان جانا کیوں منع ہے؟ یہ فلسفہ تو شریعت نے کسی بات کا بھی نہیں تقریباً بتایا جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے انسان کیوں پیدا کیا ہے؟ کھوتا بھی تو بنا سکتا تھا۔ انسان کو اللہ نے 2 ٹانگیں کیوں دی ہیں؟ یہ تو کیوں نہیں ہوتی، اللہ کا حکم، پیغمبر کا فرمان، وہاں پر گردن مسلمان کہتے یہ اللہ رسول کے فرمان پہ گردن جھکا دے۔ اب کوئی پوچھے 5 نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ کئی مولوی اس کے بھی فلسفے بیان کرتے ہیں۔ روزے رمضان کی کیوں فرض کیے، شعبان کی کیوں نہیں رکھے؟ انسان کے 2 ہاتھ کیوں بنائے، 4 بنانے چاہیے تھے؟ یہ 2 آنکھیں کیوں 2 پیچھے بھی ہونی چاہیے تھی، لیٹیں بیک کی طرف بھی ہوتی؟ تو یہ ایسی کیوں بے وقوفی والی بات ہے۔ باقی رہ گیا عورت کو قبرستان سے منع کرنا، اس کی علت نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورت کا ذہن کچا ہے، یہ قبرستان جا کر خلاف شرع کام کرتی ہے، بین کرتی ہے، قبر والوں کو پکارتی ہے، نظر نیاز بھی اکثر عورتیں دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً نئے توحید کا جب اعلان کیا، مردوں کو بھی منع کر دیا، عورتوں کو بھی، اور جب لوگ توحید میں پکے ہو گئے، عورتوں کو منع رکھا، کیونکہ ان میں فتنے اور شرور زیادہ ہوتے ہیں، اور مردوں کو اجازت دے دی، وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ، کہ ایک دعا للمیت، میت کے لیے دعا کرو، اور دوسرا اپنی آخرت کو یاد کرنا۔ یہ زیارت شرعی مردوں، تو اس فتنے سے تحفظ کے لیے عورت کو اجازت نہیں دی۔ مولا علی کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بھئی، مولا کا لفظ اس کے 17 معنی ہیں، اور مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی داماد بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، تو ایک لفظ مشترک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا، ہمارے علماء کو بھی مولانا کہتے ہیں، مولانا فلانا، مولانا فلانا، تو اس معنی میں حضرت علی بھی مولا، ابو بکر صدیق بھی مولا، حضرت عثمان فاروق اعظم، حضرت حسن حسین، حضرت معاویہ، سب ہمارے مولا ہیں، اور سب ہمارے محبوب ہیں، محبوب ہستیاں ہیں۔ اور ایک معنی وہ ہے جو روافض لیتے ہیں، مولا بمعنی مشکل کشا، حاجت ربا، اس معنی میں رسول اللہ کو مولا کہنے والا بھی مشرک ہے۔ اگر مولا بمعنی حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، اس معنی میں امام الانبیاء کو بھی مولا کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے،
وہ بھی مشرک ہے۔ اس معنی میں جبریل کو مولا کہے تب بھی کافر و مشرک ہے۔ اس لیے بات ہے معنی، جس طرح لفظ میاں ہے آپ کی بولی میں، تو میاں کے بہت سارے معنی ہیں۔ میاں طوطے کو بھی کہتے ہیں، خامند کو بھی کہتے ہیں، اور میاں بڑے بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، نواز شریف کو بھی کہتے ہیں میاں۔ تو لفظ ایک ہے، معنی بہت ہے، تو ہر معنی کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا، لبیک یا حسین کہنا، حاضر ناظر اور سما کے عقیدے سے لبیک یا رسول اللہ کہے اب، یا لبیک یا حسین کہے، یہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، رحمت کائنات میں لکھا ہے، پوچھیں لوگ کیا جاتا ہے زندہ، اس لیے بھائی پورا رکا لکھو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ شیعہ کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلقاً، مطلقاً۔ اس کو اب مطلق کا میں نے معنی پوچھا تو اسے نہیں آئے گا، مطلقاً کا کیا معنی؟ جو فتویٰ کفر ہے وہ ناموں پہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لو۔ کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، نام پہ فتویٰ کفر نہیں ہوتا، فتویٰ کفر ہوتا ہے عقائد پر۔ جن کے عقائد وہ ہیں جو اصل امامیہ کے عقائد ہیں، جو قرآن کو اصلی نہیں مانتا، صحابہ پر ارتداد یا کفر یا زندگاہ کا الزام رکھتا ہے اور رجعت کا قائل ہے، خلافت ابو بکر صدیق کا منکر ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو، وہ مرتد اور زندیق ہے، یا حضرت علی کو الہ سمجھتا ہو، یعنی مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، اماموں کو حاضر ناظر اور سمیع بصیر سمجھتا ہو، وہ آدمی کافر ہے، چاہے شیعہ کہلوائے، چاہے بریلوی کہلوائے، چاہے دیوبندی کہلوائے۔ نعرہ حیدری، یہ بیچارے نہ سمجھیں، نعرہ حیدری کا پہلے معنی متعین کرو۔ نعرہ حیدری کہتے کس کو ہے؟ نعرہ حیدری کا معنی حیدر کا نعرہ، نعرہ رسالت کا معنی رسول کا نعرہ، اور حضرت حیدر نے ساری زندگی کون سا نعرہ لگایا؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے کون سا نعرہ لگایا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں نعرہ حیدری یا علی، یہ تو حضرت علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حضرت علی یہی نعرہ لگاتے رہے، یا علی یا علی۔ نعرہ حیدری کا معنی سمجھو، نعرہ حیدری کا معنی حیدر کا نعرہ، نعرہ رسالت کا معنی رسول کا نعرہ، اور نعرہ حیدر بھی نعرہ رسالت بھی کبر ہو تکبیرہ، وہ نعرہ ایک ہی ہے، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ نعرہ صدیقی بھی یہ ہے، فاروقی بھی یہ ہے، عثمانی بھی یہ ہے، حیدری بھی یہ ہے، اور رسالت بھی یہ ہے۔ باقی یہ آپ کے عجم کی جہالت ہے کہ ہر فریق نے ایک اپنا نیا موٹوگرام بنا لی ہے۔ وسیلہ کے ساتھ دعا کرنا کیسا ہے؟ زبردست ہے، لیکن وسیلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک وسیلہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مٹایا، ایک وہ ہے جو آپ نے آ کر وسیلہ بتایا۔ ہم کہتے ہیں جو وسیلہ اللہ کے رسول نے بتلایا اس کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے، اقرب الی الاجابت ہے، اور جس وسیلے کو اللہ کے رسول نے آ کر مٹایا اس سے دعا مانگنا یہ بدعت ہے، شرک ہے، گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دعاؤں میں کیا وسیلہ بتایا؟ قرآن کریم میں ہے، رسول کا بتایا ہوا وسیلہ یہ ہے، بَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہے بہت خوبصورت، ایسا کوئی خوبصورت نام نہیں جو اللہ کے نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی دعا مانگا کرو تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو یہ وسیلہ اللہ کے رسول نے بتلایا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پورا قرآن پڑھ لیں، انبیاء کی دعاؤں میں یہی وسیلہ ہے۔ ہر پیغمبر ربنا رب، اللہم، فرشتوں کی دعاؤں میں یہی وسیلہ ہے، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں یہی وسیلہ ہے۔ اول سے آخر تک قرآن پڑھ لیں، اللہ کے نام، اللہ کی صفات، یہ وسیلہ بالکل صحیح ہے۔
اور ایک وسیلے کے نام پر لوگوں نے شرک کا پتیلا بنایا ہوا ہے. وہ وسیلہ نہیں، وہ شرک کا پتیلا. قبر والوں کو پکارنا، جا دھمکیاں دینا، اللہ پنجا تنہ دا واسطے ہی، فلانے دا واسطے ہی، فلانے کی حرمت، فلانے کا صدقہ. یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں. میرے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، اگر کوئی واسطہ یا صدقہ یا حوالہ دینا ہے تو وہ اللہ کے نام ان کا حوالہ دو. یہ رسول اللہ نے پوری زندگی اسی طرح دعائیں کی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں باب الدعوات اردو میں آپ بیٹھ کے دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام یوں دعا مانگتے تھے، یا اللہ، یا رحمان، یا منان، یا حنان، یا حیو، یا قیوم. اور آپ نے امت کو 99 نام بتلائے بھی ہیں اور فرمایا یہ اللہ کے یہ 99 نام جو آپ نے بتلائے، اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، آپ نے 99 نام امت کی سہولت کے لیے بتائے تاکہ انہیں یہ نام آتے ہوں. اللہ سے دعا مانگے ناموں کے ساتھ. یہ نہ کہیں یا اللہ بکھی شاہ کا واسطہ، تے بگھو شاہ دا واسطہ، تے کاما علی سرکار دا واسطہ، تے اللہ دتے دا واسطہ. یہ نہیں ہے. کہو یا اللہ تجھے تیری صفات، تیرے اپنے نام بڑے خوبصورت ہیں، ان ناموں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگو. یہی طریقہ امام الانبیاء کا، یہی سارے نبی، سارے فرشتے اور سب اولیاء اللہ کا طریق ہے، اور یہی محمد مصطفیٰ کا پیغام ہے. شیعہ کے گھر کھانا یا پاخانہ ہے، جائز ہے یا نہیں؟ کھانا جائز نہیں، پاخانہ جائز ہے. مارکہ روم میں جو سپہ سالار تھا وہ یزید ابن معاویہ ہی تھا. جب کوئی یزید، یہ یزید ہی تھا، یزید ابن معاویہ ہی تھا. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا پاگل پن ہے، اور ایک دو اور بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں قسطنطنیہ میں جس یزید کو سپہ سالار بنایا گیا وہ اور تھا، لیکن یہ بیچارے جاہل ہیں. یہ ایک صفحہ پڑھتی ہیں، بخاری کتاب التہجد اٹھا کے دیکھو. اب ان کو کتاب التہجد کون پڑھائے؟ کتاب التہجد میں امر علیہم یزید ابن معاویہ کے لفظ ہیں بخاری میں، لیکن انہوں نے اگلے باب دیکھے، کتاب التہجد نہیں دیکھی. تو خیر وہاں پر یزید ابن معاویہ کے لفظ موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ زکریا پر مشرک کا فتویٰ لگائے، اگر کوئی کھینچ کے نیچے لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کسی بزرگ پہ آج تک فتویٰ نہیں لگایا. ہم فتویٰ لگاتے ہیں عقیدے پر، اور اگر آپ نے ذبح کرانا ہے تو لے آؤ کسی بزرگ کو. اس کے نیچے ہمارا فتویٰ شخصیات پہ نہیں ہوتا، یاد رکھو. مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ، ان کی جو عبارتیں، ہم ان پہ فتویٰ کیوں لگائیں؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں عقیدے میں. ان سے سوال پوچھا گیا کہ حیات النبی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا، میرا وہی عقیدہ ہے جو مولانا حسین علی کے خدام سے سنا ہے، اور آب حیات نہ پہلے دیکھی نہ آئندہ ہمت. اور مولانا زکریا صاحب نے صاف لکھا کہ انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے میت کے نہ سننے میں. یہ آیت دلیل ہے کہ مردہ نہیں سنتا. تو جب مولانا زکریا صاحب کا یہ عقیدہ ہے تو ہمیں کیا تکلیف پڑی مولانا زکریا صاحب کو مشرک کہنے کی؟ تو یہ یار لوگ ایسے جھوٹ موٹ یہ بتاتے ہیں. البتہ یہ طارق جمیل اس امت کا سامری ہے، سن لو. ابھی اس شیطان نے وہ کلثوم نواز کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس نے دعا کروائی. اب اس سے پوچھو یہ کس نبی کی شریعت میں ثابت ہے؟ تو یہ نری بدعت ہے. مولانا سرفراز خان نے پورے تحریر کیا بدعت، تمام دیوبند کے فتاوی میں بدعت ہے. اب یہ کس اصول سے کی؟ اب اس سے سوال کرو. اسی طرح یہ کبھی رافضی ہے، کبھی طاہر القادری ہے، کبھی مزار پہ ہے، کبھی دربار پہ ہے، کبھی امام باڑے میں ہے. تو اس کا مذہب جو ہے وہ اہل السنت کے مرغے کی طرح ہے. اگر ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک اپنی قبر سے مجھے دیکھتے ہیں، میری آواز کو بھی سنتے ہیں، ہاں جو آدمی عادتاً سما بصر موت کے بعد کسی کا بھی قائل ہے تو وہ آدمی مشرک ہے، اور وہ آدمی کتاب و سنت کی روشنی میں زندیق ہے. کسی چبل کا نام لینے کی ضرورت نہیں. ایک سوال، یہ حیات
بہت اچھا. آپ اس طرح کریں کہ 5 اکابر کے نام لیں اور ان سے یہ لکھوا کے لیں کہ ان کی ہر عبارت ہم مانیں گے. اگلے جمعے پہ آ جائیں. 5 اکابرین کا نام لکھوائیں اور ساتھ یہ بھی تحریر ہو کہ ان کی ہر عبارت پہ ہمارا ایمان ہے. دائیں ہمیں تو 15 سال ہو گئے یہ اعلان کرتے ہوئے، ابھی تک انہوں نے نہیں دی. اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم موت کے بعد جسم کی برزخی زندگی مانتے ہیں. جب انسان فوت ہو جائے اس کے بعد جسم برزخ میں جاتا ہے، یعنی زمینی کا، یعنی ان کی برزخ زمین ہے. یہ برزخ زمین ہے. یہ عجیب جاہل ہیں، ان کی برزخ ہی پھرتی رہتی ہے. حضرت حسین کوفہ کی طرف کس وجہ سے جاتے راستے میں؟ یہ آپ مغرب کے بعد تشریف لائیں، درس ہوگا اسی عنوان پہ. بس باخر دعوانا الحمدللہ.